حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں یہ فرمائی ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھر میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازو سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتے ہیں یعنی کہ پیریڈز۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتا تھا، اور اگر ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا تو گر کر فوراً ہی مر جاتا تھا۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر ذات اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں کو اور کوڑیوں کو مادر ذات اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کے مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی 4 پائی اٹھائے اپنے گھر آیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح
اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سختہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائے تو آپ نے فرمایا، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 سال برس گزر چکے ہیں، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی اللہ کے حکم سے حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری آتی ہے ایک اور بات جس کی تفسیر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب میں بتا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ نے شریروں کے شر سے محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔